بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں خالد پریچوری، پروگرام خشب وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بھی حلف آج لے لیا، اب وہ ہمارے پرائم منسٹر پاکستان کے بن گئے ہیں۔ اب اس کے بعد بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے دیکھنے کو ملیں گی، جس طرح کہ تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جو پوزیشن میں نہیں بیٹھیں گے، اور انہوں نے واک آؤٹ کیا اور استعفوں کا اعلان بھی کر دیا۔ اب پاکستان کی سچویشن یہ ہے کہ کبھی سوچا نہیں ہوگا اپوزیشن نے، جو پی ٹی ایم ہے، کہ خان صاحب کو اس طرح جو ہے وقت سے پہلے نکالنے کا اتنا بڑا ری ایکشن آئے گا۔ بہت بڑا ری ایکشن آیا، آپ لوگوں نے دیکھا۔ بغیر ایم این اے، بغیر ایم پی اے، جو جس طرح کے خان صاحب کوئی جلسہ کرتے تھے تو لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے، مگر خان صاحب نہیں نکلے ان کی ایک کال کے اوپر۔ نہ کہ پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو ہے مختلف ممالک میں مظاہرے ہوئے، برطانیہ میں مختلف شہروں میں کافی مظاہرے ہوئے، بہت تعداد میں خواتین اور بچوں نے جو ہے وہ شرکت کی۔ اس کے علاوہ جس طرح کہ لندن، گلاسگو اور مانچسٹر، بیڈ فورڈ، ہر شہر میں یہاں پر ہوئے۔ سعودی عربیہ میں بھی مظاہرہ ہوا، دبئی میں ہوا، اور بھی مختلف ممالک میں یہ خان صاحب کے حق میں مظاہرے ہوئے۔ اور لوگوں کے ایک نیچر ہے یہ کہ ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہ گاڑیوں کے اوپر بھر کے لایا جائے یا پیسے دے کر لایا جائے، جس طرح کی پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی ہے، اور یا نون والے لالی دے کے قیمے والے نان یا کچھ اس طرح کے وہ کر کے بریانی، کوئی لالچ کے بغیر، جس طرح روزوں کے مہینے میں، اب روزے کا مہینے اور دیکھا روزے کے ساتھ لوگ جس طرح باہر نکلے، اور حیران ہوں کہ جب پاکستان میں جو گیدرنگ لوگوں نے دیکھی، لوگوں میں ایک نیا جذبہ جنم لیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح خان صاحب جب بات کرتے ہیں ان کے دل میں ایک تڑپ محسوس ہوتی ہے اپنے قوم کے لیے، ایک تڑپ رکھتے ہیں اپنے قوم کے لیے۔ جس طرح وہ کوشش کی، انفارچونیٹلی جب تک ان کی گورنمنٹ رہی، اس کی گورنمنٹ کو پراپرلی کام نہیں کرنے دیا گیا۔ کبھی مولانا فضل الرحمان کا دھرنا، کبھی پرویز الہی صاحب کی بلیک میلنگ، کبھی جہانگیر تین کی بلیک میلنگ، کبھی علیم خان کی بلیک میلنگ، یہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ بلیک میلنگ کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اور جو ان کی غلطی تھی، جو وزیر بزدار تھے عثمان بزدار صاحب، ان کا زیادہ استعمال پرویز الہی صاحب کرتے رہے، اور اگر بات نہیں مانتے تو وہ اس کو بلیک میل کرتے کہ اب آپ کی حکومت جاتی رہے گی۔ مختلف جو مسلطوں کے ساتھ، مجبوریوں کے ساتھ بلیک میلنگ بھی ہوتے رہے۔ خان صاحب نے 4 سال، پونے 4 سال نکال لیے، تو آخرکار جو ہے ان کا پی ڈی ایم کو جو غیر ملکی طاقتوں کا سہارا ملا، تو انہوں نے پھر پی ڈی ایم ایک دم سٹرونگ ہو گئی، ان کے اپنے لوگوں کے ضمیر جاگ گئے، اور پھر کس طرح ایک ڈرامائی انداز سے ود ان 1 منتھ ان کی جو ہے حکومت جو ہے وہ گر گئی۔ جس طرح تمام مختلف ممالک میں جو اخبارات ہیں، انگلش اخبارات ہیں، ان میں کہا گیا ہے کہ خان صاحب کو روس سے دوستی مہنگی پڑ گئی، اور اس کو سبق سکھایا گیا۔ اس طرح مختلف اخبارات نے مختلف طرح سے سرخیاں لگائی ہیں۔ اب یہ وزیر اعظم بن تو گئے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ یہ کتنا عرصہ ٹائم جو ہے گزار پائیں گے۔ اگر ان کو دونوں کو کمپیریزن کیا جائے، پیپلز پارٹی اور مسلم نواز کا اتحاد کچھ سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کس طرح بے نظیر بھٹو کی ننگی تصویریں ہیلی کاپٹر سے سٹایا کرتے تھے مسلم والے، اور کس طرح ان کے وہ بیانات آپ کے سامنے ہیں، سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، پیڑ پھاڑوں گا، اور وہ ان کی طرف سے زرداری صاحب کی طرف سے بیانات وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ یہ ایک غیر فطری سا اتحاد ہے۔ اس اتحاد میں جو لوگ شامل ہیں، جن میں آپ دیکھیں ایم کیو ایم شامل ہے، منگل گروپ شامل ہے، یہ جو لوگ پہلے ہی سسٹم کو بلیک میل کرتے آئے ہیں، اور اب ان کے درمیان وزارتوں کا پھڈا پڑے گا، بندر بانٹ ہوگی، بہت کچھ ہوگا، یہ نہیں لگتا کہ حکومت چل پائے گی۔ اور دوسرا یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ عوام باہر نکلی، اور اس عوام نے حیران کر دیا، اور جس طرح کہ اچانک ان کی خان صاحب کی حکومت گئی۔ اور یہ بھی اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں خان صاحب کو، انہوں نے، عمران خان صاحب ڈٹ کے کھڑے رہے، اور انہوں نے اپنے ورکرز کو
جو اپنے ممبران ہیں ان سے بھی کہا کہ آرمی کے متعلق یا ہماری جوڈیشری کے متعلق کوئی خلاف بات نہیں کرنی. ہماری آرمی ہمارا فخر ہے, ہم اپنے آرمی کے ساتھ ہیں. جس طرح کہ آپ ان کی تاریخ بھی جانتے ہیں مریم نواز کی, کہ جو مریم نواز صاحبہ کہتی رہیں, باجوہ صاحب کا نام لے کے کہتی رہیں, اور بھی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں, نعرے بھی لگواتے رہے. اب دیکھیں شباشی صاحب کے کیسز جو ہیں, جو مقصود چپراسی والا کیس ہے, اس کے میں 375 کروڑ روپیہ جو ہے اس کا کیس تھا. اس کے علاوہ ٹوٹل 16 ارب روپیہ جو ہے اس کا کیس ہے, جو کہ ان کے اکاؤنٹس میں جس کی منی ٹیل نہیں دے پا رہے. اب ان کو جو ایک تاریخ مل گئی ہے, تو 27 تاریخ مل گئی. اس کے بعد حمزہ شہباز کو بھی تاریخ مل گئی ہے. اب نظام یہ ہے ہمارا, انفارچونیٹلی کہہ دیں کہ اس جو ہے مسلم نواز شریف خاندان کو ہمیشہ انصاف ملا. اب دیکھیں جب یہ ان کے اوپر اس سنگین کیسز کے باوجود یہ 5 سال ضمانتوں کے اوپر نکال لیتے ہیں, اور 5 سال اپنے اوپر فرد جرم نہیں لگنے دیتے, اور 5 سال گزر جاتے ہیں, اور اپنا جو ہے پرائم منسٹر کا جو پیریڈ بھی انجوائے کرتے ہیں, یا وزیر اللہ ہو اس کا بھی پیریڈ انجوائے کرتے ہیں, اور ان کو کچھ نہیں ہوتا. اور باقی جو ہے سسٹم آپ کو پتہ, اب جیسے ہی آئے ہیں تو انہوں نے سسٹم مینیج کر لیا. آتے ہی ڈاکٹر جو رضوان تھے ڈائریکٹر نیب, ان کو بھی ایک لمبی چھٹی پہ بھیج دیا. اب سارا سسٹم مینیج ہوگا. اب یہ اس سسٹم کو مینیج کر کے جتنے اپنے کیسز ہیں وہ ختم کروائیں گے. ادھر سے شہباز فیملی کے جو لوگ ہیں وہ پہنچ گئے ہیں وہاں پر سعودی عربیہ, اور یہ سعودی عربیہ جائیں گے وہاں سے کہ اللہ کے گھر سے ہمیں بلاوا آیا, تو وہاں سے پھر ڈرامہ سا کریں گے, کر کے یہ پھر پاکستان میں آ جائیں گے. اور بدقسمتی ہے پاکستانی عوام کی کہ جس طرح یہ سسٹم کو مینیج کرتے ہیں. بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ عوام جو ہے وہ بیچاری کس لیول پہ اور کس طریقے سے جو ہے اپنی زندگی گزارتی ہے, اور ان کی شہانہ لائف اب شروع ہو چکی ہے. اب دیکھیں کہ جو رائے وینڈ ہاؤس ہے اس کو وزیر اعظم کا ہاؤس کا درجہ دے دیا گیا ہے, اور بھی جو ان کے جگہ ہیں سب کو وہ درجہ دے دیا گیا ہے. اور اب جو سسٹم کو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح رائے وینڈ بنا, وہاں پر جو عوام کا اربوں روپیہ خرچ ہوا, عوام کا پیسہ خرچ ہوا, وہ ان کی ذاتی رہائش گاہ پر پیسہ عوام کو خرچ کیا گیا. اور دیکھیں نہ تو کبھی حساب دیں گے, اور دوسری ان کی جو ہسٹری ہے وہ شو ہوتی ہے کہ ہمیشہ یہ جو بیک گراؤنڈ بیک ڈور ڈیلز کے ساتھ حکومت بناتے ہیں. اور یہ بھی حکومت جو بنی ہے بیک ڈور ڈیلز کے تھرو ہی بنی ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ سے کس طرح ان کی ڈیلز, جس طرح ہمارے سابقہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب کس طرح ملاقاتیں کرتے رہے, اور ارشاد حقانی وغیرہ سارے کون کون سے لوگ ان سے ملتے رہے, اور کون کون لوگ پاکستان میں ملتے رہے. وہ کس طرح انہوں نے جو ایک مراسلے میں لکھا کہ اگر ان کی طریقہ عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے نقصان اٹھانا پڑے گا, اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ہم آپ کو معاف کر دیں. ساری چیزیں یہ تانے بانے سارے جا کے ملتے ہیں. اور خان صاحب جو بات عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں ان میں بڑا ایک وزن ہوتا ہے. جس طرح نے کہا ان کو یورپ سے کہا کہ ہم آپ کے غلام ہیں, کہ اگر آپ انڈیا میں کچھ ہوتا تھا وہاں مذمت, ان کو کبھی کہیں کو مذمت کریں وہ نہیں کریں گے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, تو اب ہمیں ہمیشہ کیوں کہتے ہیں. اور جو امریکہ کا کردار آپ کے سامنے ہے, یا مشرف دور میں بھی جو ڈیل کی تھی اس میں امریکہ کی باقاعدہ وہ جو سفیر تھی کون لیزا رائے کیا نام ہے اس نے باقاعدہ ڈیل کرائی تھی. جب انہوں نے نواز شریف صاحب اور بے نظیر یہ دونوں ملے تھے, اور کس طرح یہ پھر ڈیل کے ذریعے واپس آئے تھے, اور کس طرح پھر مشرف نے این آر او دیا تھا, وہ بھی ایک ڈیل کا نتیجہ تھا. اس ڈیل میں بھی یہ امریکہ شامل تھا. تو جتنی بھی ہمارے ملک کے اندر حکومتیں بنتی ہیں گرتی ہیں, وہ بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے, اور لوکل اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ بھی اس کی بھی انوالومنٹ بھی ہو جاتی ہے. یہ یعنی کہ یہ ایک قسم کا جو مراسلے میں کے ذریعے پتہ چلا کہ رجیم, یہ ایک رجیم چینج ہے, رجیم اپریشن ہوا, کہ ایک الیکٹڈ حکومت کو کس طرح راتوں رات ایم این اے ایم پی اے کو خریدا گیا, بیچا گیا, اور یا لالچ دیا گیا, دیکھ کے وہ کس طرح ان کو جو ہے ایک حکومت الیکٹڈ حکومت کو کرایا گیا. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو عدالتیں
عدالتیں جو رات کے 12 بجے عدالتیں لگتی ہیں، اور جب ایک دن پہلے جب اسمبلی کی کارروائی ہوتی ہے تو پھر ایک بار رات کو 12 بجے عدالت لگ جاتی ہے توہین عدالت کے لیے کہ ابھی کارروائی ابھی آج مکمل کریں، اور پارلیمان کے لیے کس طرح عدالت کی طرف سے آتا ہے کہتے ہیں یہ آپ نے یہ کام کرنا، پارلیمنٹ کے جو معاملات کے لیے جو سسٹم انہوں نے کیا، جو باتیں کی، تو یہ دیکھیں پارلیمنٹ کے دو الگ الگ ادارے ہیں۔ پارلیمنٹ کو چاہیے تھا کہ اپنا کام پارلیمنٹ کے اندر ہی انہوں نے نپٹائیں، کہ باہر لے کے کیوں جاتے ہیں، جلدی سے سپریم کورٹ میں بھاگتے ہیں، چونکہ مسلم نواز کی جو ہے شریف خاندان کی ہسٹری ہے کہ ان کو ہمیشہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو ان کو انصاف ملا، اور باقی جو یہ شکوہ ہمیشہ پیپل پارٹی کا بھی شکوہ رہا کہ ان کو انصاف نہیں ملتا جس طرح انصاف ان کو ملتا۔ اب اس کے اوپر یہ ججز جو آئے ہیں، دیکھیں کہ رات کے 12 بجے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ آ کے بیٹھ گئے، اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وہ رات کے 12 بجے آ کے بیٹھ گئے۔ یہ دیکھیں ان کے لیے انصاف کس قسم کا انصاف، ان لوگوں کے لیے کیسا انصاف ملتا ہے۔ اب یہ آ گئے ہیں، اب بدقسمتی ہے ہماری عوام کی، یہ وہ جو پچھلے 40 سال سے یہ ڈاکو وہ راج تھا، انہوں نے اربوں خربوں روپیہ کمایا، باہر کے ملکوں جائیدادیں بنائیں، سب کچھ کیا، اب وہی ڈاکو واپس آ گئے ہیں، وہی اوپر بیٹھ گئے ہیں آ کے، اور غیر فطری سا اتحاد ہے۔ اب یہ آ کے سب سے پہلے یہ بدقسمتی یہ کریں گے کہ اوورسیز پاکستان کا جو رائٹ، جو ووٹ کا رائٹ ہے وہ ختم کریں گے، پھر اس کے اندر جو انہوں نے ای وی ایم وغیرہ مشین بنائی تھی تاکہ دھاندلی نہ ہو اس کو ختم کریں گے، اور نیب ہے جس کو نیب سے پریشانی وہ نیب ختم کر دیں گے، بہت سارے ایسے کام کر کے الیکشن کمیشن کے اوپر اپنا مرضی کا لگائیں گے، اور اس کے اندر کوئی تبدیلیاں کریں گے، وہ سب کچھ کر کے جو ماحول اپنے لیے بالکل سازگار بنا لیں گے۔ اب دیکھیں کچھ عرصے بعد ہی یہ اب شہباز شریف صاحب کی فیملی، سلمان شہباز وغیرہ واپس آئیں گے، پھر نواز شریف واپس آ جائیں گے، یہ سارے واپس آ جائیں گے، وہ سارے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جب ان کی حکومت آتی ہے، ایک بار ان کو عدالت نے ایک بار ان سے کتنا ان کو جرمانہ کیا تھا، اور بعد میں جب یہ واپس آئے حکومت میں تو اس میں دوبارہ عدالت میں کوئی جرمانہ جو پے کیا تھا وہ واپس لیا۔ اس حد تک یہ اپنا سسٹم انوالومنٹ اور رکھتے ہیں، اور یہ دیکھنے کی باتیں ہیں آپ کے سامنے ہیں، جسٹس قیوم ملک کی اس مثال آپ کے سامنے ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں، کس طرح اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، محترمہ مریم نواز صاحبہ جو پرائم منسٹر بننے کا خواب دیکھ رہی تھی، کہ وہ بھی دیکھیں کس طرح ویڈیو دکھاتی تھی، جج ارشد ملک کی ویڈیو دکھائیں، سر شاہ خان عباسی وغیرہ سارے کس طرح پریس کانفرنس اور ویڈیو۔ اب یہ بدقسمتی ہے۔ اب میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستانی قوم کو، جتنے یہ ہمارے پاکستان میں یا اوورسیز پاکستانی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس طرح لوگ باہر نکلے، جس طرح خواتین باہر نکلیں، جس طرح بچے باہر نکلے۔ اب ناظرین ایک اور بات بتا دوں، اب خان صاحب جو ایک جلسہ ابھی تو بدھ کو کر رہے ہیں پشاور میں، اس کے بعد ایک جلسہ کراچی قائد مزار پہ کر رہے ہیں، پھر ایک جلسہ کر رہے ہیں مینار پاکستان میں، مینار پاکستان بنیں گے پھر ایک بار، اور پھر ابھی عوامی عدالت میں آ گئے ہیں۔ میں جو جوش و جذبہ میں نے خواتین میں، روتی ہوئی خواتین کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، اور آج پتہ لگا کہ یہ پاکستانی لوگ کتنے زندہ دل ہیں، اور اب انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہوگا کہ خان صاحب کے لیے لوگ اتنا باہر نکلیں گے۔ اب امید تو یہ کی جاتی ہے کہ الیکشن جلد ہو جائیں گے، جس طرح میں تحریک انصاف کا مطالبہ ہے، میرا خیال کہ 3 مہینے کے یا 4 مہینے کے اندر یہ الیکشن اناؤنس کر دیں گے، تو اسی سال الیکشن بھی ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور لوکل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا نہ کوئی نیوٹرل ہوئی، تو میں امید یہ کرتا ہوں کہ میرے خیال ہے 2 سے بھی زیادہ اکثریت لے کے خان صاحب نکلیں گے۔ ایک اور بھی اچھا ہوا کہ جب تک ان کی خان صاحب کی حکومت رہی، ان کو ہمیشہ بلیک میلر ہی ملے، جہاں پر جتنا پرویز الائی نے بلیک میل کیا، اس کے علاوہ جس کے گروپ میں علیم خان گروپ، جہانگیر ترین گروپ، اور بھی کتنے لوگ، مینگل گروپ، MKM گروپ، سب لوگوں نے ان کو استعمال کیا، اور یہ بیچارے بے بسی والی ان کی حکومت تھی، وہ چلی گئی، جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی بہتر کرتی ہے۔ اب یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ابھی دوبارہ جب آئیں تو 2 اکثریت کے ساتھ آئیں، اور جو بھی ابھی جس طرح ان کے پاس ابھی دوبارہ شباشی صاحب آ گئے، ان کے اوپر کتنے سنگین قسم کے کیسز ہیں، مگر مزے کی بات ہے وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں۔
تو اب ناظرین انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے ابھی آنے والے وقت میں کیا ہوگا اور یہ مسلم نواز کی کیا اسٹریٹجی ہے، تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہے، تو میں انشاءاللہ یہ جو ریگولر انشاءاللہ میں ہفتے میں 3-4 بار جو ہے نا جب بھی ٹائم ملے گا ایوری ڈے یا جتنی جو میرے پاس ٹائم ہوتا میں آپ کو انفارم کرتا رہوں گا۔ ناظرین میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔